تو وجود باری تعالیٰ جب کہا جاتا ہے تو اس سے مراد جسم کبھی نہیں ہوتا، اس سے مراد اس کا ہونا. وجود باری تعالیٰ سے مراد باری تعالیٰ کا ہونا یہ ہے. اب کسی کے ہونے کے لیے یہ سب سے ابتدائی بحث ہے کہ جو عام جہلا کرتے ہیں کہ جی وہ اگر ہے تو نظر کیوں نہیں آتا. ہزاروں ایسی چیزیں ہیں کہ جو دکھائی نہیں دیتی. وہ ایک زمانے میں ہم طالب علم ہی تھے ابھی تو ایک صاحب داہریہ ہو گئے تھے، تو وہ میں ذرا طلباء میں تھوڑا سا علم کلام کو دیکھتا تھا تو مجھے میرے سامنے انہوں نے بٹھا دیا. تو وہ 2-3 ماہ تک اس سے بحث چلتی رہی. تو اس کا سب سے پہلا سوال یہ تھا کہ اگر اللہ تعالیٰ موجود ہے تو آپ دکھاؤ. تو میں نے یہی باتیں کہی جو بھی میں نے ابتدا میں کہی کہ ساری چیزیں دیکھی نہیں جا سکتی، غیر مبصر ہوتی. تو وہ اپنی ضد پہ اڑا تھا. تو میں نے کہا کہ میں تیرے سے تو بحث نہیں کر سکتا، تیرے میں تو عقل ہی نہیں ہے. تو کہنے لگا کیوں نہیں ہے؟ میں نے کہا ہے تو دکھاؤ. تم عقل دکھا دو، میں خدا دکھا دیتا ہوں. تو وہ لاجواب ہو گیا. تو میں نے کہا دیکھو یہ ایک الزامی بات تھی جو میں نے آپ پر رکھی اور اب آپ کو سمجھ آ گئی. آپ کہتے ہیں کہ میری عقل ہے، تو آپ کیسے مجھے دکھائیں گے؟ آپ کہیں گے کہ دیکھو میں سنجیدہ بات کرتا ہوں، دیکھو کہ میں نے یہ معاملہ کتنے احسن طریقے سے سر انجام دیا ہے، مجھے چلنے اٹھنے بیٹھنے کا بات کرنے کا پتہ ہے، میں نتیجہ نکالتا ہوں گفتگو سے. تو یہ وہ چیزیں ہیں جو بتاتی ہیں کہ میں عاقل ہوں. تو میں نے کہا کہ تمہاری عقل جو کہ دکھائی نہیں دیتی لیکن کچھ نشانیاں ہیں جو بتاتی ہیں کہ تم عاقل ہو. تو میں نے کہا وہ ذات دکھائی نہیں دیتی. شمس و قمر بتاتے ہیں کوئی موجود ہے، چاند ستارے بتاتے ہیں کوئی معبود ہے، سایوں کا پھیلنا بتاتا ہے کوئی معبود ہے، سحر کا طلوع ہونا بتاتا ہے کوئی معبود ہے، بے ستون کے آسمان کا کھڑا ہونا بتاتا ہے کوئی معبود ہے، بچھی ہوئی زمین بتاتی ہے، برستے ہوئے بادل بتاتے ہیں کوئی معبود برحق ہے، یہ چلتی سانسیں بتاتی ہے، دھڑکتا دل بتاتا ہے کہ کوئی معبود ہے. تو اس طرح انسان اگر ہمیں اس تک پہنچنے لگے اس کی نشانیوں کی طرف غور کرنا پڑے گا. تفکروا فی آلائہ ولا تفکروا فی ذاتہ، ہمیں فرمایا گیا کہ اس کی نشانیوں میں غور کرو، اس کی ذات میں غور نہ کرو. ذات میں غور کرو گے تو تمہارے تو بس میں ہے نہیں ہے، کیسے تم پہنچ پاؤ گے؟ تمہارا مرغ عقل سوختہ پا ہو جائے گا، تمہاری عقل کا گھوڑا تھک کے گر جائے گا. نہار جا کے مرکب تواں تاختن کہ جاہا سپر بائدن داختن. ہر جگہ پہ گھوڑے پہ سوار ہو کے جایا بھی نہیں جاتا. میدانی علاقے میں تو گھوڑا چلتا ہے، پہاڑ آ جائیں تو کیا کرو گے؟ گھوڑا لنگڑا کے گر جائے گا، تم نہیں پہنچ پاؤ گے. تو کہا یہاں تم جو ہے وہ اس کی نشانیوں میں غور کرو، اس کی ذات تک تم نہیں پہنچ سکتے. لا تدرکہ الابصار، تمہاری ہمت ہی نہیں ہے کہ تم پہنچ پاؤ اور تم جو ہے وہ، لیکن اس کے باوجود تمہارا یقین اتنا کامل اور اتنا پختہ ہو کہ اپنی ذات کے بارے میں تمہیں اتنا پختہ یقین جتنا ذات باری کے بارے میں ہو.